من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا والسیئات اعمالنا ونؤمن بک ونتوکل علیک الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اللہم صل علی محمد وآل محمد لا سیما بقیت اللہ الاعظم الذی بیمنہ رزق البرا وبہ ثبتت الارض والسماء السبب المتصل بین الارض والسماء اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ واکحل ناظرنا بنظرۃ من الیک واجعلنا من المستشہدین بین یدیک اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد بارگاہ ربوبیت میں التجا ہے کہ اللہ کی ذات ہمارا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے الہی آمین اور ہمارے دلوں کو قرآن کریم کی نورانی آیات اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ مزین اور منور فرمائے الہی آمین اور جو 10 دن اس میں سے بھی ایک دن گزر چکا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ اپنی برکات اور رحمات کا جو نزول فرما رہا ہے اور مقصد حسین سمجھنے اور اس راستے کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما اس گھر میں تیرے اللہ اپنی رحمات اور برکات کا نزول فرما بانیان مجلس کی صف عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جہاں جہاں پر عزا اور عزاداری ہو رہی ہے میرے اللہ اس کی حفاظت فرما الہی ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما بھی دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک مرتبہ اپنے سلامت پڑھیے گا اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہ بیٹا یہ جہاں پر بیٹھیں یہ سر اپنا بچائیے گا یہ تھوڑا سا دیکھیے قرآن کریم سورۃ الدہر الحمدللہ میرے خیال دوسرا یا تیسرا سال ہے اس کی کچھ نہ کچھ آیات کی تلاوت اور ترجمے کا شرف حاصل ہوتا ہے سورۃ الدہر کا دوسرا نام سورۃ انسان بھی ہے سورۃ انسان ہے اور دونوں نام جو ہیں وہ قرآن کریم کی آیتوں سے ہی لیے گئے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا پہلی آیت میں ہی لفظ انسان بھی ہے اور لفظ دہر بھی ہے سبحان اسی لیے اس سورت کو سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے سورہ دہر بھی اور سورہ انسان تیسری اور چوتھی آیت کی تلاوت کی یہاں پر ایک نقطے کی وضاحت اگرچہ پہلے بھی ہو چکی ہے پھر عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کو اللہ نے نازل کیا اللہ نے بھیجا ہے اور قلب پیمبر پر بھیجا ہے کس کے اوپر بھیجا ہے قلب پیمبر کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمان پڑھی یاد رکھنے کا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ یہ حدیث کو بندہ حقیر چند مرتبہ کر چکا ہے اور عرض کرتا رہے گا تکرار لازم ہے فرمایا میرا نام آئے اور میرے اوپر درود نہ پڑھا جائے تو اس نے میرے حق میں جفا کی اگر سرور کائنات کا نام آئے
اور ہم درود نہ پڑھیں تو حضرت نے فرمایا فقط جفانی، اس نے میرے حق میں کیا کی ہے؟ کوتاہی کی ہے۔ جب حضرت کا نام آئے تو درود پڑھنے میں ہمیں قطعاً کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اور قلب پیمبر یہ لیاقت، شائستگی، اس قوت اور طاقت کا حامل تھا کہ اللہ کی ذات نے اس قرآن کریم کو آپ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ اور یہ قرآن کریم اللہ نے ہی نازل فرمایا ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی آیتوں کو اکٹھا کرنا، یہ صورتوں کا تشکیل پانا، یہ کسی غیر معصوم کے ہاتھ سے نہیں، کسی غیر معصوم کے ہاتھ سے نہیں ہے۔ اگر تاریخ آپ پڑھیں بھی صحیح تو تاریخ جو ہے اس کی بات کو اس وقت مانا جا سکتا ہے کہ جب اس کے اوپر ایسی دلیلیں موجود ہوں، اگر اس بات کو قبول کیا جائے۔ لیکن اگر قرآن اس کی گواہی نہ دے اور دلیلیں جو کہتی اس کی گواہی نہ دیں تو ہم اس کی تاریخ کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے اس بات کے بارے میں کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس کا پڑھنا اور اس کا جمع کرنا۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں اس کا جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کی آپ کے اوپر تلاوت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا نازل بھی اس نے کیا ہے اور جمع جو قرآن ہوا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی طرف۔ صلی علی محمد وعجل۔ جب قرآن کی صریح نص موجود ہے، واضح ہے، روشن ہے، تو اس کے مقابل میں کوئی دوسری بات جمعہ، جمع کا معنی جمع ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری جو ابھی دلیل کی صورت دہر اور صورت تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے، آپ جانتے ہیں کتابیں جو تفسیری ہیں، اس صورت کے پڑھنے کا یہ اجر ہے، اس صورت کے پڑھنے کا یہ اجر ہے، اس صورت کی یہ خصوصیت ہے۔ توجہ ہے میرے دوستان، یہ کس سے منقول ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ائمہ خدا سے منقول ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں، دوسری طرف ہمارے فریقین جو ہیں ان کی طرف جو ہے وہ اہل سنت برادران وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ لا محالہ صورتیں تھیں تو ان کی خصوصیات بتائی گئی ہیں نا۔ اگر صورتیں تھی ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتوں کے نام بھی پیغمبر کے دور پہ رکھ دیے گئے۔ صورتوں کے نام بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رکھ دیے گئے تھے، اسی لیے ارشاد فرمایا اس صورت کے پڑھنے کا اجر یہ ہے، اس صورت کے پڑھنے کا اجر یہ ہے، اس کی خصوصیات یہ ہیں، اس کی خصوصیات یہ ہیں۔ سورت انفال اور سورت توبہ اگر کوئی انسان پڑھے تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں اس کے دل میں کبھی نفاق پیدا نہیں۔ سورت الحمد، البتہ یہ کیا کہتے ہیں کہ بزرگواران بیٹھے جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، سورہ الحمد کی خصوصیات کے بارے میں اس قدر معروف ہے کہ فقہ کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہو، اگر کوئی شخص کیا ہو، مریض ہو، کیا کہتے ہیں دوا دارو سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کو شفا نہیں مل رہی، فرمایا کہ 70 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 1 مرتبہ اس مریض کے اوپر سورہ الحمد کو پڑھا جائے تو وہ مریض کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا مریض کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے؟ شفا عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ بعید نہیں کہ مردہ زندہ ہو جائے، ماشاءاللہ، کیا ہو جائے؟ مردہ زندہ ہو جائے۔ اور پھر ہمارے اساتذہ وہ واقعہ بھی بیان کرتے تھے کہ طالب علموں کی عادت ہوتی تحقیق کی، ہم اسٹوڈنٹ ہیں نا، اسٹوڈنٹ کا کام کیا ہے؟ تحقیق۔ اکھیں بند کر کے صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کے ذات، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ آنکھیں بند کر کے ہر چیز کو قبول کرنا، اس کو اسلام نہیں قبول کرتا۔
دین اسلام قبول نہیں کرتا. دنیا کا واحد مکتب ہے جو کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، یہ مکتب کہتا ہے فاسألوا، تمہارا کام یہ ہے تحقیق کرو اور سوال کرو. دنیا کے جس مکتب میں جائیں گے وہ کہیں گے چھڑ یار تو کیڑے بارے گل کرتا پہ، ٹھیک ہے فلاں چیز کے بارے میں کہے کہ تو کافر ہو گیا، تو فلاں ہو گیا، عیسائیت ہے، یہودیت ہے. اصل سوال کرنے کی جرأت نہیں ہے. یہاں پہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سوال کرے تو سوال کرنے والے کو فقط اجر نہیں ملتا، بلکہ سوال کا جواب سننے والے کو بھی اجر ملتا ہے، سوال کا جواب دینے والے کو بھی اجر ملتا ہے، اور جس کو آئندہ یہ جواب پہنچے گا اس کو بھی اجر ملے گا. اور اتنی بڑی احادیث کی کتابیں، ٹھیک ہے اب کتابیں باقاعدہ لکھی جا چکی ہیں. پڑھنا کیا ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، سوال عوام کے جواب امام کے. تقریباً میرا خیال ہے کہ 12 جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے. کیا کہتے ہیں کہ ہر امام سے جو سوال پوچھے گئے ہیں اور امام معصوم نے جو جواب دیا ہے، اتنی یہ کس کی برکت ہے؟ یہ سوالات کی برکت. کس کی برکت تھی؟ نہ سوال پوچھنا تے نہ جواب تے جی پوچھ لو تو کوڑ کر جو. صلوات پڑھی گا محمد و آل محمد کی ذات میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سوال مولا امام باقر علیہ السلام کا فرمایا کہ ہر علم کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں اور اس تالے کی چابی جو ہے وہ سوال کرنا. وہ کیا ہے؟ سوال کرنا ہے. ٹھیک ہے، سوال کے ساتھ رشد ہوتی ہے، سوال کے ساتھ ترقی ہوتی ہے، سوال کے ساتھ پیش رفت ہوتی ہے. سوال جب کریں گے تو پتہ چلے گا نا کہ محمد و آل محمد کی عظمت کیا ہے. اور یہیں پہ جو میں نے عرض کیا کہ ابھی آپ کے ذہنوں میں یہ بعض اوقات کیا کہتے ہیں، جب ہم فضائل پڑھتے ہیں تو بعض ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو مس کریں اور فرشتے کو شفا مل جائے. ابھی تو ہم نے سنا ہے کہ سورہ الحمد پڑھیں تو فرمایا بعید نہیں مردہ زندہ ہو جائے تو یہ ناطق کے قرآن ہے، اگر ان کو مس کیا جائے تو اللہ شفا کیوں نہیں دے گا. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہرحال اگر کوئی پیر بیٹھے ہے تو یا پیر صفت بندے بیٹھے ناراض نہ ہون گے میرے اس جملے دے اوتے. جناب پیراں دے پھوکے نال شفا ہے پاک حسین کے جسم مبارک سے. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. ہے ایسا یا نہیں ہے؟ بار میں اس مسئلے کو یہیں پہ بندہ ہے کہ وہ کرتا ہے انا ہدیناہ السبیل. ترجمہ فقط ترجمے کی حد تک، انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے راستے کی ہدایت کی ہے. کس کی ہدایت کی ہے؟ راستے کی ہدایت ہے. بندے کا موضوع جو ہے وہ چند ایک سورہ دہر بھی ہے، دعائے احد سے بھی کچھ ہم نے حاصل کرنا ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ زندگی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے مطابق کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے وقت کے امام ہیں. یہ بھی بندہ حقیر کا موضوع ہے. ٹھیک ہے، کچھ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں بھی بار دیکھے کہاں تک ہم پہنچ پاتے ہیں. انشاءاللہ توفیق الہی ہوئی تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور اسی طرح سے ایک ہمارے دوست نے یہ بھی ذمہ لگایا کہ آپ کچھ نہ کچھ تاریخ بھی بیان کریں. کوشش ہے، آگے خدا بہتر جانتا ہے کہ بندہ ہے کہ وہاں تک پہنچ پاتا ہے یا نہیں پہنچ پاتا. انا ہدیناہ السبیل، انا اس کا معنی ہے بے شک ہم. ایک نون زبر نہ ہے، ایک نون زبر الف نہ ہے. فرق ہے اس میں. صرف نون زبر نہ ہو تو اس کا معنی بے شک ہے، لیکن جب نون زبر الف نہ ہو تو یہ جمع متکلم ہے، یعنی بے شک ہم. لیکن یہاں پر جو ہم ہے وہ ہم اگر اللہ انا کہے تب بھی ایک ہے، ان نہ کہے تب بھی ایک ہے. بے شک دو نہیں. قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. ہدایت کس نے دی؟ اللہ کی طرف سے ہے. قدرت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. تمام چیزیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں. توجہ ہے میرے بزرگان. ماشاءاللہ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اگر اور تکلیف نہ سمجھیں تو بیٹا آپ تھوڑا سا اور آگے تشریف لے آئیں. آگے صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پوچھا گیا مولا واقع اللہ نے انسانوں کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ میں کوشش کرتا رہا بندہ حقیر کہ اس کا متن ڈھونڈ لوں، لیکن میں نے کیونکہ بندہ حقیر نے ایک موت پر عالم سے یہ روایت سنی تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں
متن انشاءاللہ ملا تو عرض کروں گا کہ اللہ نے انسانوں کو کیوں دنیا میں بھیجا. فرمایا اللہ اگر ڈائریکٹ بھیج دیتا جنت میں تو ان کو کیسے پتہ چلتا کہ میں کمزور کتنا ہوں وہ قدرت مند کتنا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ وہاں پر تو کیا کہتے ہیں, وہاں پر تو قدرت ہی قدرت ہے, جو انسان چاہے گا اس کو ملے گا. وہاں پر تو ناتوانی ہے نہیں. یہاں پر دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیجا, تو اپنی نیاز مندی کو دیکھ اور اس کی بے نیازی کو دیکھ, اپنی ناتوانی کو دیکھ. اور سب سے کہتے ہیں کمزور جو بچہ ہے وہ انسان کا ہے. حیوانوں کے بچے بھی بڑی جلدی کیا کہتے ہیں رشد کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں بڑھتے ہیں, لیکن انسان کا بچہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ناتوان ہے. اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا کہ اپنی کمزوریوں کو دیکھے, اپنی ناتوانی کو دیکھے, اپنی عاجزی کو دیکھے, تو پھر اس بے نیاز کے سامنے اپنی جبین کو جھکا دے کہ میرے مالک ساری طاقتیں تیری طرف سے ہیں. ماشاءاللہ. اور مناجات امیر المؤمنین علیہ السلام کوفہ میں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو زیارات پر لے کر جائے, جو گئے ہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ لے کے جائے. الہی اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اذان سے پہلے تلاوت بھی ہوتی ہے وہاں پر, یا اذان سے پہلے مولا علی کی مناجات اور لطف انداز جناب پڑھتے ذاکر ہی نہیں ابھی جاتے. پڑھتے کیا ہیں, جس طرف آپ لگا دیں گے, جس طرح کا ماحول بنا دیں گے ویسا ماحول بن جائے گا. جو نائب امام کی سرپرستی میں ماحول آئے گا وہاں پر مناجات امیر المؤمنین ہوگی, دعائے کمیل ہوگی اور دعائے عرفہ ہوگی. ہے وہی ذاکرین ہیں جو انقلاب سے پہلے اور تھے اور انقلاب کے بعد, ٹھیک ہے, اور پڑھتے ہیں لطف آتا ہے. او صبح دے ٹائم, تہجد دے ٹائم, ٹھیک ہے, مولا یا مولا, اے میرے مولا, اے میرے سردار, انت الرازق و انا المرزوق, تو رزق دینے والا ہے اور میں رزق کھانے والا ہوں, اور تیرے علاوہ کون ہے جو رزق عطا کرے. مولا یا مولا یا انت المالک و انا المملوک, اے میرے سردار, اے میرے سردار, تو میرا مالک ہے اور میں تیرا بندہ ہوں, اور کون ہے جو اپنے بندے کے اوپر رحم کرے. مولا یا مولا یا بار بار کبھی قدرت کے بارے میں آتا ہے, کبھی مملوکیت کے بارے میں آتا ہے, کبھی رزق کے بارے میں آتا ہے, کبھی حیات کے بارے میں. تو زندگی دینے والا ہے, میں زندگی کو حاصل کرنے والا ہوں, اور تیرے علاوہ کون ہے جو زندگی ہے. بڑی مناجات ہے. تبھی اب اس کو کیا کہتے ہیں, تھوڑا سا پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ بارگاہ الہی میں راز و نیاز کیسے کیا جاتا ہے. انا ہدیناہ, انا جب جمع کا صحیح اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر میں کہیں تو تب بھی اللہ کی ذات, انا ہم کہیں تو تب بھی اللہ کی ذات. انا ہدیناہ السبیل, ہم نے راستے کی ہدایت کی ہے. تو یہاں اللہ اپنی قدرت کو بتلا رہا ہے کہ یہ ہماری قدرت اور طاقت ہے کہ ہم ہی ہدایت دیں. انا ہدیناہ السبیل, ہم نے کیا کیا ہے, راستے کی ہدایت کی ہے. اما شاکرن و اما کفورا. تھکتے نہیں گئے جی, ماشاءاللہ. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کے ذات صلی علی محمد. ایران میں ایک ضرب المثل بڑی پیاری انہوں نے کہ تھکن علی دے دشمن. کون تھکیں, علی کے. جو مولا علی والے ہیں وہ تھکتے اتنی جلدی نہیں ہیں, کیونکہ ان کو امیر المومنین کی محبت جو ہے وہ تھکنے نہیں دیتی. امیر المومنین کی محبت جو ہے وہ تھکنے نہیں دیتی, رکنے نہیں دیتی, جامد ہونے نہیں دیتی. اگر دار پر بھی ہو میسم, زبان سے فضائل امیر المومنین نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زبان سے فضائل امیر المومنین نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آخر مجبور ہو کے کہنا باللہ محالہ زبان کٹ دو جی, تو کٹن لگ دے, کہنا میں نہیں کیسی میرے مولا دا فرمان سچا. چلو پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات پر صلی علی محمد و آل. آپ جانتے ہیں میں واقعی کو بھر لئی
عرض کرنا چاہتا تو ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا، ہم نے انسان کو اس راستے کی ہدایت کی ہے، اما شاکرا اما کفورا، چاہے وہ شکر گزار بندہ بنے چاہے وہ نہ شکرہ بنے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس روایت کے بارے میں دو روایات ہیں، ان ہدیناہ السبیل، ایک یہ ہے کہ ہم نے راستے کی ہدایت کی، یعنی مولا فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو علم عطا کیا جس کے ذریعے وہ سمجھتا کیا ہے کہ خیر کیا چیز ہے اور شر کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، خیر کیا ہے چیز ہے، شر کیا چیز ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے۔ شاید بچوں کو میں نے یہ مثال ہو سکے کسی اور جگہ دیتی ہو، پر میری مجبوری بچیاں واسطے بھی تو گل ہونی چاہیے، ساری آپ کے لیے تو نہیں ہونی چاہیے، کچھ باتیں بچوں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے بیٹا، سیدھا راستہ ہی ہے۔ کہیں گے کیسے؟ کیونکہ اتنی قرآن کی باتیں واضح اور روشن ہیں، بعض مرتبہ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ استاد قراتی نے اس کی مثال دی، دنیا کا آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے دو راستے ہیں، یا سیدھا راستہ ہے یا الٹا راستہ ہے۔ نماز پڑھیں نہ پڑھنے تو گل ہی کوئی ہے نہیں، لیکن راستے بہرحال دونوں ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھیں یا یار میرے ساتھ بولو تو صحیح، کیڑا نقصان ہے کوئی؟ ٹھیک ہے، نوجوانوں تو بولنا پڑنا۔ ٹھیک ہے، سچ بولیں یا جھوٹ بولیں۔ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کریں یا اللہ کی اطاعت نہ کریں، صاحب علم کے پیچھے جائیں، تاڑی ناراضگی تو قربان جائیے، صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ اگرچہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صاحب علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اور بندہ خدا اللہ دے نیک بندے ہو، یہ تقلید دے حکم کہ دلیل بچی دلیل دئیے بھئی، دلیل تیری عقل موجود ہے، جب صاحب علم ہے تو اس سے پوچھ قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے، جیڑے بیچارے نو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ بیچارہ کی دلیل دوں گا۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ جن کی زندگیاں صرف ہوں گی، جن کی کیا کہتے ہیں اپنے ہر لمحہ جو صرف ہوگا قرآن اور حدیث میں مکمل، اور اس کے بعد تقوی کی اس منزل کے اوپر ہے جس کے نائب ہیں، تقوی بھی ویسا ہی ہو، جس کے نائب ہوں تقوی بھی ویسا ہی، لا محالہ نیابت مفت میں تو نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، تو دو راستے ہیں۔ اچھا، سچ بولیں پڑھیں، توجہ ہے میرے پاس بزرگا؟ ٹھیک ہے، صاف ستھرے رہیں، گندے رہیں، راستے بڑے سیدھے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چاہے میرا مزاج البتہ کوئی بعض اوقات دل خوش کرنا بھی بڑی اچھی چیز ہے، بعض اوقات مومن کا دل موسم کا فرمان ہے، عبادت ہے۔ اپنے گھر دی صفائی کر کے تے دوجے دے گھر دے صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اپنے گھر کی صفائی کر کے، ٹھیک ہے، آپ دن میں صبح سے لے کے شام، اچھا اچھی بات کو قبول کریں نہ کریں، اچھا اچھائی کا حکم دیں برائی کا یا اچھائی کا حکم نہ دیں، برائی سے روکیں یا برائی سے ٹیڑھے سیدھے راستے، کوئی اس میں کوئی لمبا چوڑا فلسفہ اور الجبرا نہیں ہے۔ اے انسان تیرے انا ہدیناہ السبیل، ہمارا کام ہدایت دینا تھا، ہاتھ پکڑ کر لے جانا نہیں تھا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم ان ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھلایا، اما شاکرا و اما کفورا۔ مولا فرماتے ہیں اما شاکرا، یا تو اس ہدایت کو لے کر، مولا کا ارشاد اسی کی تفسیر میں، یا اس کی ہدایت کو لے کر اس کا شکر گزار بندہ بن جائے، یا فرمایا اس کی ہدایت کو چھوڑ کر اس کا کفر کرنے والا بندہ بن جائے۔ اما شاکرا
وَإِمَّا كَفُورًا۔ تو یہاں سے میرے دوستان بزرگان یہاں پر موجود ہیں کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، مجھے تو اس سے مطلب نہیں، اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، وہ جس نظریے کے اوپر بھی ہو، ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، لیکن دلیل مجبور کر سکتی ہے۔ ہم مجبور، ایک جملہ رہبر شہید بہرحال یاد آتے ہیں تو میں مجبور ہو جاتا ہوں، بندہ ہے کہ ان کی بات کو بتلانے کے لیے دل ہے تو میں رہبر شہید کی ایک کیا کہتے ہیں بہترین بات کو جوانوں کے لیے بالخصوص اور باقیوں کے لیے بھی عرض کرتا ہوں۔ صلوات پڑھی کہ محمد محمد وعجل فرجا۔ رہبر شہید یہ فرماتے ہیں، اور یہ جملہ کیا کہتے ہیں کہ بندہ حقیر کبھی آپ سے پوچھ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ سے پوچھ بھی سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کا، پھر دوبارہ دین اسلام کا پہلا قدم کچھ کرنا اور نہ کرنا نہیں ہے، حلال و حرام نہیں ہے، حلال و حرام واجب مستحب یہ بعد کی بات ہے۔ پہلا قدم بچوں کیا میں نے عرض کیا، پہلا قدم یہ نہیں ہے کہ پہلے دینے کی پڑے پکڑا دو جی توضیح المذہب علیہ یار ایسے عمل کر، جیسے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ دی ہے، ٹھیک ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ پہلا قدم ہمارے جوانوں کو یہ بات چیز غلط بتلائی گئی، اشتباہ بتلائی گئی کہ سب سے پہلا قدم کیا ہے، پہلے آپ اس کو کیا کہیں، نماز پڑھ فلاں کر فلاں، نہیں، پہلا قدم یہ ہے کہ تیری دنیا کے بارے میں معرفت کیا ہے اور دنیا کے بنانے والے کے بارے میں معرفت کیا ہے۔ سب سے پہلے تیری فکر کا امتحان ہے، سب سے پہلے قدم جو ہے وہ معرفت ہے، اور پھر فرماتے ہیں جب معرفت ہو جاتی ہے اس کے بعد حرکت دینی نہیں پڑتی، قدم خود حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ، فرمایا دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے۔ سبحان اللہ۔ آیا اس جہان کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے، اس جہان کی کوئی تدبیر کرنے والا ہے یا نہیں ہے، اس جہان کو میرے وجود کو رزق کون دے رہا ہے، یہ زمین سے کھیتی کون اگا رہا ہے، یہ تجھے نیند کون عطا کر رہا ہے، یہ تیرے قدموں کو حرکت تو دے رہا ہے یا وہ ذات ہے جس نے تجھ کو زندگی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پہلے البتہ بہت پیارے الفاظ، میں اس کو بھی میرے سامنے صفحہ نہیں ورنہ میں ورز کرتا، رہبر معظم واقعاً ان کی باتیں کوئی ایسی کمال، قرآن کی اتنی عظیم باتوں کو آسان الفاظ میں بیان کر دیتے، یہ لطف خدا تقوی الہی تھا۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے، اور جب پہلا قدم مار کھاتا ہے تو دوسرا قدم مار کھائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اول جو ہے وہ معارف اصول دین پہلے ہیں۔ تیری دنیا کے بارے میں معرفت کیا ہے، تیری نبوت کے بارے میں معرفت کیا ہے، تیری امامت کے بارے میں معرفت کیا ہے، اور من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، امام کی معرفت یہ ہے کہ اگر اس کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا گیا تو ایسے ہی ہے جیسے بغیر کلمے سے دنیا سے چلا گیا۔ بے شک بے شک۔ مات میتۃ جاہلیہ، اس نے دین اسلام کی کسی چیز کو اس نے نہیں لیا، یہ ایمان کی معرفت ہے۔ اللہم عرفنی حجتک، دعائے غریق میں میرے اللہ مجھے اپنے حجت کی معرفت عطا فرما، کیوں؟ اگر حجت کی معرفت نہ ہوگی زللت عن دینی، میرے دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا، میرے دین کا کیا ہو جائے گا؟ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہم ہر وقت محتاج ہیں حجت الہیہ کے، ہم ہر لمحے محتاج ہیں حجت الہیہ کے۔ قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، قرآن کریم نے امامت کی عظمت کو سورۃ ملک کی آخری آیات میں ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے ان سے ان اصبح ماؤکم غورا، اگر پانی زمین میں چلا جائے تو کون ہے جو میٹھا چشمہ ابالنے والا ہے؟ کون ہے کہ جو زمین سے میٹھے چشمے کو ابھارنے والا ہے؟ یہ پانی کی مثال فرمایا امام کی مثال ہے، پانی کے بغیر جیسے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، امامت کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ ماشاء اللہ جیسے پانی کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا ویسے امامت کے بغیر بھی انسان نہیں رہ سکتا۔ جب ایمان کی ضرورت اتنی ہے تو پھر بتلاؤ تو صحیح، جو نہیں مانتے وہ کیسے بھول گئے اور جو مانتے ہیں وہ کیسے بھول گئے؟ سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، محمد وعجل
اسی لیے امام اوفو بالعہد یا اوفو بالعہود، اور اگر اشتباہ نہ کروں، آیت کو غلط نہ پڑھوں، فرمایا گیا کہ اپنے وعدوں کو کیا کرو، پورا کرو۔ اللہ نے بھیجا ہے، اس نے کچھ وعدے لیے، کچھ وعدے اللہ کے ساتھ ہیں، کچھ رسول کے ساتھ ہیں، کچھ امام کے ساتھ ہیں۔ جو امام کے ساتھ وعدہ ہے وہ دعائے عہد میں بھی بتلایا گیا ہے۔ کس میں بتلایا گیا ہے؟ دعائے عہد میں، کہ تاکہ انسان اس کو بھول نہ جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور بچوں آپ کے لیے، نوجوانوں کے لیے بالخصوص اب وقت ہے کہ اب اپنی تربیت کر لیں۔ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے پھر تربیت مشکل ہو جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کو فرماتے ہیں فرمایا کہ انما قلب الحدث کالارض الخالیہ، نہج البلاغہ کا خط نمبر 31۔ فرمایا انما قلب الحدث کالارض الخالیہ، فرمایا جوان کا دل خالی اور ہموار زمین کی طرح ہے جس میں کوئی چیز بھی کاشت نہیں کی گئی۔ فرمایا ما القی فیہ من شیء قابلت ہو، اس میں جو بیج بھی بوگے وہ زمین فصل دے گی۔ وہ زمین کیا دے گی؟ فصل دے گی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ کلکم راعٍ کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور ہر ایک سے سوال بھی ہوگا۔ ہر ایک کی ذمہ داری بھی ہے اور ہر ایک سے کیا ہوگا؟ سوال بھی ہوگا۔ تو ہمارے لیے کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، یعنی معنی یہ ہے کہ فقط میرا اپنا اچھا بننا لازم نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کی تربیت بھی کیا ہے؟ لازم ہے۔ قرآن کی آیت ہے، فرمایا کہ فَبَادَرْتُكَ بِالْأَدَبِ، اے حسن مجتبیٰ، جب جوان کا دل ایسا ہے، یہ مولا ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ فرمایا اے حسن بیٹا، میں نے اسی لیے تجھے تربیت کے انداز سکھائے ہیں، میں نے جلدی کی ہے۔ فَبَادَرْتُكَ بِالْأَدَبِ، یہ مولا علی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جوانوں کی تربیت میں دیر، تبادر کا معنی جلدی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ قبل ان یکسو قلبک، جوانی میں کر دیں جتنی آپ کیا کر سکتے ہیں، تربیت کر دیں، قبل اس کے کہ دل سخت ہو جائے۔ دل کیا ہو جائیں؟ سخت ہو جائے۔ جیسے جیسے زندگی گزرتی ہے، گناہ بعض اوقات بڑھتے ہیں تو دل کیا ہو جاتے ہیں؟ سخت ہو جاتے ہیں۔ سیدھی گل بھی سمجھ الٹی آندھی ہے، الٹی بھی گل سیدھی گل البتہ گل گھٹ ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد والے محمد کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جوانوں تو پریشان کوئی نہیں ہونا چاہیے، تاڑے تے بارے چاہیے۔ قبل ان یکسو قلبک ویشتغل لبک، اس سے پہلے کہ تیری فکر جو ہے مشغول ہو جائے، کیا کر؟ ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرمایا کہ آخری بس ایک اور اس کے بعد کوئی تاریخ چاہ، من دعا الی اللہ 40 صباحا بهذا العهد كان من انصار قائمنا وان مات اخرجه الله من قبره واعطاه الله بكل كلمه 1000 حسنه ومحى عنه 1000 سیئہ۔ فرمایا جو شخص 40 صبح دعائے عہد کو پڑھے، اس کو پڑھے، دعائے عہد کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو امام زمانہ کے نصرت کرنے والوں میں لکھ دے گا۔ ماشاءاللہ، اس میں لکھ دے گا امام زمانہ کی نصرت کرنے والوں میں لکھ دے گا۔ اور اگر دنیا سے چلا گیا تو یار مولانا دیکھ ہی نہ سکے، فرمایا اخرجہ اللہ الیہ من قبرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر سے اٹھائے گا ماشاءاللہ، کہ تو امام زمانہ کا کیا بن؟ ناصر بن۔ اور فرمایا کہ وَآتَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ 1000 حسنہ، اور ہر لفظ کے بدلے اللہ تعالیٰ 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَحَى عَنْهُ 1000 سیئۃ، اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، اور ہر لفظ کے بدلے 1000 اللہ تعالیٰ اس کی کیا کہتے ہیں کہ برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ کربلا عاشور سے ظہور تک، یہ بھی ہمارے موضوع کا حصہ ہے۔
کہ ہم کیوں عاشور مناتے ہیں؟ کہ ہم ظہور تک پہنچیں. یہی مجلسیں ہیں جو انصار قائم آل محمد کو پیدا کریں. اس کو پیدا کریں گی انصار قائم آل محمد کو. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کے ساتھ. میں مختصر کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بتاؤں گا کہ اصل میں یہ واقعہ عاشورہ ہوا کیوں. ایک ہمارے دوست نے کہا کہ آپ اس کو بتلائیں. میں نے کہا یہ بندہ خدا 40 سال تو عزاداری ہو رہی ہے، بہرحال مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اگر کہا گیا تو ہو سکتا ہے کسی سے نہ ہو. یزید یہ چاہتا تھا 1,24,000 نبیوں کی محنت جو ہے اس کے اوپر پانی پھر جائے. کس طرح سے؟ جب وہ وحی کا انکار کرتا ہے، جب وہ کتاب خدا کا انکار کرتا ہے. کتاب خدا کا انکار سری کفر ہے. اور جب وہ منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے گویا کہ تمام مسلمانوں کی ترجمانی کر رہا ہے. تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی محنت. مزید انشاءاللہ عرض کروں گا. تو امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. کیا کیا؟ قیام کا مطلب ہے بھی گھارے چ نہیں بیٹھے رہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. گھر میں بیٹھے. اگر دین کے اوپر مشکل آئے تو گھر میں نہ بیٹھیں. البتہ دین کے اوپر مشکل کیا یہ انشاءاللہ. تو اس کی صرف چند 15 رجب کو امیر شام کی مرگ ہے شام میں، اور یزید اس کی جگہ پہ جانشین ہوا. 28 رجب کو یزید کی طرف سے خط آیا کہ مدینہ والوں سے بیعت لو، اور بالخصوص امام حسین سے بیعت لو. عبداللہ بن زبیر اور امام حسین سے. اور اگر یہ بیعت نہ کریں، چھوٹا سا خط ساتھ تھا، تاریخ طبری وغیرہ میں ہے، تو پھر امام حسین کا سر مبارک قلم کر کے میرے پاس. سمجھ میں تھوڑا میں البتہ مختصر عرض کروں، آگے مزید موقع ملا تو کیا کہتے ہیں کہ 29 رجب کو اس نے مولا حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا، اور مولا حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا اور فرمایا مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد دین کی خاطر مولا نے یہ فرمایا کہ سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے. نانا کی جنانا کے روضہ کو چھوڑا جا سکتا ہے، ماں کی قبر کو چھوڑا جا سکتا ہے. اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے دوستان کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ روانہ ہوئے مدینہ سے مکہ. 3 شعبان کو مولا مکہ میں پہنچے. کہاں پر پہنچے ہیں؟ مکہ میں پہنچے ہیں. اور کیا کہتے ہیں وہاں پر آپ، مکہ بھی آپ کا آبائی گھر ہے کیونکہ آپ کے اجداد کہاں پر رہے ہیں؟ مکہ میں. حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب، ٹھیک ہے، ان سب کے گھر کہاں پر موجود تھے؟ مکہ میں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد 10 رمضان کو کوفہ والے جو تھے، کیونکہ یزید حاکم ہوا، کوفہ میں مولا کے شیعہ بھی تھے، محب بھی تھے. فرق ہے ان میں. ٹھیک ہے، شیعہ بھی تھے، محب بھی تھے. کچھ خط خلوص کی بنیاد پر تھے اور کچھ سازشوں کی بنیاد کے اوپر تھے کہ مولا آپ آئیے، ہم آپ کے علاوہ کسی کو حاکم اور امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو 10 رمضان کو کوفے سے خط آنا شروع ہوئے، اور اس کے بعد 15 رمضان کو اس قدر کیا کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں 15 رمضان 60 ہجری اتنے خط آ گئے کہ مولا نے کوفہ کے حالات دیکھنے کے لیے اپنے با اعتماد ترین رشتہ دار، اور فرمایا یہ ثقتی میرا با اعتماد بھی ہے، یہ میرا بھائی بھی ہے اور میرا سفیر بھی ہے. حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا. ٹھیک ہے، کہ کوفے کی جا کے وہ دیکھیں. 5 شوال 60 ہجری کو حضرت مسلم ابن عقیل جو ہے وہ کوفہ میں گئے. لوگوں نے بہت استقبال کیا، اور کیا کہتے ہیں تقریباً کہتے ہیں 18,000 لوگوں نے بیعت کی امام حسین علیہ السلام پر. اے بھی زیر چربے بھی مسلم بن عقیل معصوم کوئی نہیں ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر. یہ کہتے ہیں نا کہ نائب امام معصوم نہیں ہو سکتا، تو مسلم ابن عقیل کون ہے؟ توجہ ہے میرے بزرگان. ٹھیک ہے، اچھا جی. اور مولا نے فرمایا میرے سب سے با اعتماد ہے، میرا بھائی. اچھا جی. تو مولا کو خط لکھا کہ کوفہ کی حالات بہت بہتر ہے، آپ کیا کریں کوفہ میں تشریف. اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو مولا کو اس بات کا علم ہوا کہ کچھ لوگ جو ہے حاجیوں کی شکل میں مجھ کو شہید کرنا چاہتے ہیں. کعبے کی حرمت کو بچا کر مولا حسین چلے مکہ سے کربلا کی طرف، اور آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. حج کو توڑا نہیں، بلکہ حج کو کس میں تبدیل کیا؟ عمرے میں تبدیل کیا. اور اس کے بعد
کیا کہتے ہیں کوفہ کے حالات تبدیل ہونا شروع ہوئے. ابن زیاد جو تھا وہ کہاں پر آیا؟ ابن زیاد پہلے حاکم نہیں تھا، پہلے حاکم نعمان ابن بشیر تھا. یہ تھوڑا جا ہلکا پھلکا سی، سختی نہیں کرتا تھا. یزید کو جب پتہ چلا کوفہ ہاتھ سے جا رہا ہے، میں اتنی ساری صورتحال ہوتی ہے، ساری سیاسی جان دیجیے. جب کوئی کیا کہتے ہیں ہاتھ سے ملک نکل رہا ہو تو پھر فلاں کو بھیجا جاتا ہے. ابن زیاد کو بھیجا گیا. ابن زیاد نے آ کر کیا کیا؟ اپنے کام دکھانا شروع کر دیے. مال و دولت کی حوث نے بہت سارے کام کیے. حضرت ہانی کو گرفتار کر لیا گیا اور حضرت مسلم ابن عقیل حضرت ہانی کو چھڑوانے کے لیے آپ نے خروج کیا، لیکن وہ خروج کامیاب نہ ہوا. کیوں کامیاب نہ ہوا؟ یہ اپنی جگہ پر بحث ہے. البتہ باقی تاریخ کل عرض کروں گا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وطن چھوڑنا بہت مشکل ہے. آج دوسری محرم اور عجیب بات ہے، اس سال جو پہلی محرم ہے ویسے ہی دنوں میں آ رہی ہے جیسا کہ تاریخ میں ہے. اللہ کرے کہ سرکار حجت کا ضرور. آج اگر چند منٹ اضافی ہوئے ہیں تو معذرت چاہتا ہوں، کبھی کیا کہتے ہیں کہ تاریخ چاہتے چیز. پہلی محرم کو مولا کربلا کے نزدیک ہوئے، کربلا کے پہلی محرم. دوسری محرم کو روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہر کا لشکر، جو ہر یزید کا فی الحال وہ تھا سردار تھا، مجبور کیا مولا کو، اور کیا کہتے ہیں کہ کوفہ کی طرف نہ جانے دیا، اور یہاں پر مجبور کیا گیا کہ مولا یہیں پر پڑا ہوا ہے. مولا کی سواری جو تھی، مولا نے اس کو حرکت کا کہا لیکن اس نے حرکت نہیں کی. مولا نے کیا کہتے ہیں کہ نام پوچھا، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ ایک گھوڑا تبدیل کیا گیا، دوسرا گھوڑا، تیسرا، لیکن نہ جب سواری چلی تو مولا اس بات کو جانتے تھے کہ مشیت الہی یہیں پر ہے، مشیت الہی یہیں پر ہے. تو آپ نے کیا کہتے ہیں کہ پوچھا اس بستی کا نام کیا ہے؟ کسی نے نینوا کہا، کسی نے غازریہ کہا، کسی نے شط فرات کہا، کسی ایک نے کہا کربلا. مولا ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلاء. یہ کہتے ہوئے سواری سے نیچے آ گئے، سواری سے نیچے آ گئے. خود مدینہ کو چھوڑنا بہت مشکل تھا. نانا کی قبر کا چراغ جو ہیں وہ امام حسین ہے، اور کتنی مرتبہ گئے ہیں قبر پیمبر کے اوپر، یہ خدا بہتر جانتا ہے. ساری رات قبر پیمبر کے اوپر عبادت کرتے رہے اور یہ کہتے رہے نانا میں آپ کا وہی حسین ہوں جس کے آپ لاڈ اٹھایا کرتے تھے. اے نانا میں وہی حسین ہوں. نانا یہ آپ کی امت ہم کو مدینہ میں رہنے نہیں دیتی، مدینہ میں رہنے نہیں دیتی. میرے دل تھا کہتے ام مسلمہ کا مسائب پیش کروں، لیکن لگتا ہے کہ پیش نہ ہوگا، وقت تمام ہوا چاہتا ہے. معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کا وقت زیادہ نہیں. نانا آپ کی امت، نانا میں آپ کی پیاری بیٹی زہرا کا فرزند ہوں. ابن کا لفظ نہیں ہے، فرخن چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے. میں آپ کا پیارا بیٹا حسین ہوں. اے نانا مشکل یہ آ پڑی ہے کہ مجھے یہاں سے جانا پڑتا ہے. مولا اتنا روئے عبادت کرنے کے بعد، اتنا روئے کہ بے ہوشی کا عالم طاری ہوا اور رسول خدا سے ملاقات ہوئی. فرمایا کہ اے میرا بیٹا حسین، یہ دین تیری شہادت کے بغیر نہیں بچتا. جب جانے لگے نا، حضرت حنفیہ نے بہت ساری باتیں کی، اگر موقع ملا تو عرض کروں گا. کہا کہ مولا کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ حسین راہ خدا میں ذبح ہو. اچھا مولا، اگر آپ بندہ حقیق یہ سمجھتا ہے کہ جناب حنفیہ جانتے تھے کہ اس بیویوں کی عظمت کیا ہے، ان بیویوں کی عظمت کیا ہے. یہ بیویاں تو وہ ہیں، میرے بابا اگر قبر پیمبر پر بھی لے کے جاتے تھے تو آدھی رات کو لے کر جایا کرتے تھے. ایک طرف سے حسن ہوتے تھے، ایک طرف سے حسین ہوتے تھے، اور کیا کہتے ہیں چراغے قبر پیمبر کو ہلکا کر دیا جاتا. ایک دن مولا حسن نے پوچھا کہ مولا آقا، اے بابا جان، آپ کیوں اس طرح سے کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی قد و قامت کے اوپر کسی کی نگاہ پڑے. حنفیہ عرض کیا کرتے ہیں کہ مولا آقا، اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو ان
مخدرات عصمت و طہارت کو نہ لے جائیے. تو مولا رو کے کہتے ہیں سارا کربلا کا واقعے کا منظر مولا نے وہاں پر پیش کر دیا. کہا کربلا واقعہ ہوگی میں بھی شہید ہوں گا, میرا اکبر بھی شہید ہوگا, میرا عباس بھی شہید ہوگا, میرا ننھا علی اصغر بھی شہید ہوگا. اور اے اپنے ابن حنفیہ یہ بھی یاد رکھ کہ اللہ کا مشن اسی طرح سے بچتا ہے. ان اللہ شاء ان یراہن سبایا, کہ زینب و کلثوم کے ہاتھ پس گردن بدے ہوں. اللہ کی منشا یہ ہے, اللہ کی منشا یہ ہے. اور یہ قافلہ کتنے دنوں کے, کیا کہتے ہیں, پہاڑوں کے, صحراؤں کے, گرمیوں کے, کیا کہتے ہیں, سفر طے کرتے ہوئے جب کربلا پر پہنچا تو مولا کو جب بتایا گیا کرب و بلا, کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں کرب و بلا سے. اور آئے اور عرض کیا اے میرے اللہ تو جانتا ہے ہم تیرے رسول کی اولاد ہیں, ہم تیرے رسول کی عطرت ہے. اے میرے اللہ ہم کو رسول کے دیار سے دربدر کر دیا گیا, ہم کو رسول کے گھر کو چھڑوا دیا گیا, رسول کے گھر سے ہم کیا کہتے ہیں وہاں پر نہیں رہ سکے, اور کیا کہتے ہیں کہ ہم صحراؤں میں ہیں. اے میرے اللہ تو دیکھ تو صحیح امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. اور روایات میں ملتا ہے, بعض خطبہ کہتے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ, البتہ جو پڑھا ہے بندے نے, حضرت ام کلثوم نے بھائی سے آ کے عرض کی اے بھیا اس بیابان میں, اس صحرا میں میرا دل گھبرا رہا ہے. اجرکم علی اللہ, اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو ان صداؤں کے اوپر جو میرے جد مظلوم کی مظلومیت کے اوپر بلند ہوتی ہیں. یہ مولا کی سجدے کی دعا ہے. اور اجرکم علی اللہ, کہا کہ بھیا میرا دل گھبرا رہا ہے. عرض کر, روایات میں ہے کہ مولا نے تسلی دی, اپنی بہن کو تسلی دی. میں عرض کروں گا یبن رسول اللہ, ابھی سب موجود ہیں تو آپ نے تسلی دی. جب نہ عباس رہیں گے, نہ علی اکبر رہیں گے, نہ حبیب رہیں گے, نہ قاسم رہیں گے, اور حسین تنہا ہوگے, ہزاروں کا لشکر ہوگا, اور آپ یہ صدا دے رہی ہوں گی اما فیکم مسلم, آیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان بھی ہے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.